کبھی قسم نہ اٹھائیے گا جی اللہ دی قسمیں میں نے دا لیا جی کدی نہ چکی ہو یار اللہ دا نام بہت بڑا ہے وہ ایسے لیے نہیں کہ میں ٹگے ٹگے لی رب دا نام لیندہ پھر رب دا نام ایسے لیے کہہ دیتے قربان کرو سارا کچھ اور پھر اس کی نحوست کیا آئے گی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی اس کو صاف بولو یار اتنے کا خریدا ہے اینے دا دینے لینا تے لے نہیں لینا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ اٹھاؤ حضرت قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی حضرت کہتے میں نے کپڑا پسند کیا اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی کہتے میں نے کپڑا خرید لیا کہتے میں جب پیسے دینے لگا نا نکال کے تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر ایک گزارش پیش کروں تو قبول کر لیں گے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا حضرت یہی کپڑا یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں کہتا میں بڑا حیران ہوں وہی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے یہ کیسا بندہ ہے کہتے پھر بیٹھے بیٹھے نا ہمیں دل میں خیال آیا نہیں یہ دکان اس کے بھائی کی ہوگی کہتے پھر خیال ہے نہیں اس کے بیٹے کی ہوگی پھر خیال ہے اس کے بھتیجے کی ہوگی کہتے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو کہتے ہیں وہ مجھے ہلا کر فرمانے لگے حضرت جو تسی سوچ دے بھی وہ نہیں کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے کیوں بھیج دے بھی تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا بھی بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ نہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے وہ جتنی مجھے ضرورت ہے نا میں نے کما لی ہیں بچے تو اس کے بھی ہیں چل وہ بھی کما لے گا اب فرماتے اٹھ بھی میں آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا پیار کرو حضرت جی اللہ دی مخلوق نال پیار کرو یہی ہے یہ 12 ربیع الاول کا پیغام پھر خود ہی ہو جائے گا حضرت میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی اب تو حضرت جی کو نعت پڑھے تو دل تو کھل اٹھتا ہے نا حضرت جی کیف و مستی تاری ہوتی ہے کو نعت تو پڑھے نا حضرت جی میں تو اپنے ثنا خانوں کو کہتا ہوں یار تم یہ کیا کرتے کیا ہو وہ اس طرح لگتا ہے حضرت جی پتہ نہیں ایدہ کس محبوب نہ الواہ ہے کیونکہ ہم نے ہمارے جو محبوب ہیں وہ تو رؤوف بھی ہیں وہ تو رحیم بھی ہیں پتہ نہیں ایدہ محبوب کیڑا ہے جنہوں روک روک رکھی دنہ وعدہ مارن دے ہمارے محبوب تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں تو اپنے معاملے درست کر پھر اسی رات کرم ہو جائے گا میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا وہ بندہ بساڑی گیا اس شیر پہ نا یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں پھر آکے تو کوئی سپیکر لے ہی لے میں یار ہوں دوسری گل بھی انہوں دس وہ ہے بھی چراغاں ضرور ہوئے گا لیکن پہلے کرو سود دیاں شیواں کڈو چراغاں ہوئے گا تیرا گھر تے سود دیاں شیواں نہ پرے تیرا گھر تے حرام دے مال نال پرے تیرے گھر تے سارا دن ٹیلی ویژن اتے ناچ گانا ہوندا ہے تیرے گھر چراغاں ہوئے ہاں جو قابل تھے دیکھ پھر انہوں نے اس کے گھر چراغاں نہیں کیا اس کی وجہ سے کہاں چراغاں کر دیا کشو موجود داتا صاحب میں لکھا ہے داتا صاحب نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جس رات حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا اس رات آپ کے شہر مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضور نے سارے شہر میں نواز چڑھے 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی 70 نہیں عرض کی محبوب خدا کس طرح کرم فرمایا یہ کئی وریاں دے بیک ڈیکنے پہ ہیں ذرا جواب سننا آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے ہاں تو لائق ہو تجھے وہ اپنا بھی کہیں گے پھر آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں ہاں حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آیا ہے آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے اپنی زبانہ چ نرمی لے آئیے اللہ دی مخلوق نال پیار کریے ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریے پھر دیکھو حضرت جی ہر رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیجیے آخری بات اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اثر کا وقت بھی سر پہ اب یہ بھی بتا دوں کہ جو کرم ہوتا ہے پھر کس کس طرح ہوتا ہے حضرت شواہد النبوہ حضرت مولا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ ساری جی سناؤں گا بس مختصر سنا کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے خواب میں اور کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خلیفہ دوئم ٹھیک ہے جی کہتے ہیں اذان ہوئی کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ مسجد چلا گیا تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ
حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ رونق افروز ہے. کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور چہرہ ودہا کی زیارت کرنے لگ پڑا. کہتے صحابہ آنے شروع ہو گئے, وقت ہوا, اقامت کی گئی. نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی. بعض دفعہ حضرت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کوئی بڑی صورت شروع کر لیتے ہیں, تھوڑا حصہ, کچھ حصہ پہلی رکعت میں, بقیہ حصہ دوسری رکعت میں. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورت تلاوت فرمائی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی اور ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا حضور نبی علیہ السلام رخ انور ہماری طرف کر کے نا بیٹھ گئے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھائی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی خواب بھی ختم ہو گیا. کہتے میں بیدار ہو گیا. لیکن کہتے قربان جاؤں کھجور خواب میں کھائی تھی, اٹھ کے بھی میٹھا منہ میں موجود تھا. کہتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً پھر مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں نماز کے لیے چلا گیا وضو کر کے. کہتے لیکن جب مسجد میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے, اسی انداز کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, وہی انداز. کہتے میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کے ساتھ بیٹھے جس طرح جناب نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چلو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور عطا فرمائیں. تو کہتے ہیں آگے سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی جے خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا ہوں. حضرت جی رات تو وہ ایک تھی لیکن پتہ نہیں اس رات کہاں برے کرم برسا حضرت ہیں. اس ایک رات نبی علیہ السلام کس کی پیاس بجھائی ہوگی, رات ایک تھی. اور میں کہتا ہوں حضرت ان راتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا, صرف ہم نے اپنی گاڑی کا منہ تھوڑا موڑ لیا ہے. کہنا اسی دے دیں کہ ہی مدینہ جان دیں ہیں, لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے گڈی ساڑی انڈیا جان دیں دی جائے. کہنا اسی یہی دیں ہی مدینہ چلے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری گاڑی کا رخ انڈیا کی جانب ہے نہیں ہے. یہ ربیع الاول شریف یہی پیغام لے کے آیا ہے, آؤ اپنی اپنی گڈی دا رخ مدینے کر لئے, کیونکہ جو مدینے والے ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. جو مدینے والے ہیں تو ہیں اپنا اپنا انداز بدلیں. اور حضرت جی میں چلو حضرت نے بات یاد کروا دی, آپ سب سے گزارش کروں گا خوب خوشی منائیں, لیکن حضرت جی خوشی کا انداز وہی رکھیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے عطا کیا ہے. کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں, ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل میں کیونکہ اس پروگرام میں تھا, میں نے تو خیر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا, تو کیونکہ حضرت ہم ایمی پھر جو ہے نا میں نے نہیں کیک کاٹا تھا. انہوں نے نا کیک کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی علیہ السلام کا بڑا سا نام لکھا ہوا. مجھے کہنے لگی اس پہ چھری چلائے. میں حضرت جی میں کتھوں دل لے کے آؤں ہیں نبی علیہ السلام دے نام مبارک تے چھری چلا. اور حضرت جی یاد رکھیے گا یہ آگے مجھے بڑے نہیں جی محبت میں, بھائی تیری محبت کس طرح کی ہوگی, کیا تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہوگی نبی علیہ السلام. صلح حدیبیہ نبی علیہ السلام وہ لکھا گیا, نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ, وہ کفار نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا بھئی گال دے ایسے گال دی تے لڑائی, محمد تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم رسول نہیں مانتے ہیں, اس لیے اس کو ختم کرو. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا وہ ختم کر دو. حضرت علی نے نہیں ختم کیا. تو ایڈا کہ تم بتلا آگئے ہیں کہ تو نبی علیہ السلام دا نام لے کے چوری پھیر دیا تھا, تو گنبد خضرہ بنا کے اوپر سے چوری پھیر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی, لیکن مولا علی نے فرمایا حضور مجھ میں نہیں ہمت کہ میں آپ کا نام لکھ کے جو ہے نا, میں حضور نے خود لکھ کے کاٹ کے تو دوبارہ لکھ لیا.
اہم کس طرح؟ یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں جائز ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بھائی تو نے کیک ہی کاٹنا ہے تو نام لکھ اس طرح کاٹ لو، لیکن حضرت جی یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جھنڈیاں لگانی ہیں، لیکن پھر ان جھنڈیوں کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، آپ نے پھر ان کو اتارنا بھی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کوئی ایک جھنڈی اندر لگ جائے۔ کوئی میرے مرشدی تھے نا، آپ کو کسی نے نالے پاک دینا تو چوم کے نا تو رکھ لیا کرتے تھے، یا بڑا بھی کرنا تو ٹوپی پہ لگا لینا، لیکن ادھر نہیں لگاتے تھے ادھر۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر لگانا منع ہے ناجائز، میں نے کہا نا صوفیہ تھوڑے باریک ہوتے ہیں ادھر۔ تو ایک دن میں عرض کی تھی، میں حضور اندر نہیں لاندے ہیں، فرمان لگے یار کوشش کرن دے ہیں کہ اندر لگ جائے، جتنا اندر لگ گیا پھر میں اتنے بھی لا لگا، کہتے ہیں یہ تو نہ ہوا اندر کچھ اور ہو اوپر میں نہ لگا لوں۔ یہ بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے میں کہوں گا ضرور لگائیں، لیکن کوشش کریں کوئی قدہ اندر بھی لگے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا، تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں حضرت کو اس دفعہ جو ہے نا کو اندر بھی کو دیوا بال جائے حضرت، کیونکہ حضرت جی جیسے میں نے پہلے کہا نا صوفیہ کی عادت ہوتی ہے سچ بول دینے کی، اس لیے پھر وہ تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے حضرت۔ ایک اور صوفی نے بھی سچ بولا تھا، تنقید اس پہ بھی پھر بڑی ہوئی تھی۔ میں سارے نہیں جملے پڑھوں گا، میں صرف ایک پڑھ دوں گا حضرت جی، کیونکہ حضرت میں اکثر کہتا ہوں کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں موبائل اٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہوا کہ پیچھے سے کلپ کٹے درمیان میں سے چڑھے اور اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کی مخالفت کر دی۔ اور پھر اہل سنت کا مزاج بھی اسی طرح کے حضرت، کسی نے نہیں دیکھنا ہو بھائی بندہ سننی ہے، کو پوچھ کے چی لئی انہیں آکھیا کی پھر دے گالی پہ گالی حضرت ہے۔ وہ کو بابا تھا تو حضرت اس نے بڑے دکھے دل سے نا دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے صوفی کے دور میں، تو بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا بابا جی وہ کیوں؟ تو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔